السلام علیکم ویورز. شیراز صاحب کا ایک سوال ہے کہ پرائم منسٹر نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے منصوبوں کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کی ہے یا بات کی ہے. اس پہ میرا کامنٹ، میرا کیا، کسی ایوریج آدمی کا، معمولی پڑھے لکھے آدمی کا بھی جس کو تھوڑا سا فہم ہو، اس کا وہی جواب ہوگا جو میرا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عصر، اپنے عہد، جس زمانے میں وہ زندہ ہوتا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، اس کی ضروریات کو سمجھتا ہے اور ان کو وہ بھرپور طریقے سے ایڈریس کرتا ہے. یہ دنیا اب مسل کی نہیں رہ گئی، یہ عقل کی دنیا ہے. یہ دنیا اب تعداد کی نہیں رہ گئی، استعداد کی دنیا ہے. اس کی تفصیل میں جاؤں میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں. اس کی ایک معمولی سی مثال ہے جیوز، جو دنیا کے جو یہودی ہیں. میرا نہیں خیال کہ تعداد میں ان سے کم بھی کوئی ہو سکتا ہے. اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اکانومی سے لے کے میڈیا تک اور جمہوریت کی ایجاد تک جو کچھ ہے ہمارے ارد گرد، وہ ہر چیز کو ایکلپس کر چکے ہیں. پچھلے دنوں میں ان کے پرائم منسٹر کی سپیچ سن رہا تھا. بہت لمبی سپیچ ہے اور چند جملوں کے، ہر چند جملوں کے بعد کلیپ ہو رہی تھی اور وہ ٹہل ٹہل کے وہ بات کر رہے تھے. ان میں سے ایک بات انہوں نے کی کہ اگر ہم ہزاروں ایکڑ پہ فصل لگاتے ہیں تو ایریگیٹ ہم اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ ہر پودے کو انڈیویجولی اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پانی ملتا ہے. اٹس انبلیویبل، ناقابل یقین بات ہے کہ آپ نے 50,000 ایکڑ پہ فصل لگائی ہے، آپ اس کو ایریگیٹ کر رہے ہو اور آپ کے پاس یہ کمانڈ ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے کہ جس پودے کو 5 قطرے پانی کی ضرورت ہے اس کو 5 ملیں گے، جس کو 3 کی ضرورت اس کو 3 ملیں گے، جس کو 13 کی ضرورت ہے اس کو 13 ملیں گے. دنیا جو ہے اب وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ رہ ہی نہیں گئی. ہم جو لوگ ہیں، جن سبجیکٹس پہ ہمارا فوکس ہے، یہ جب یکساں نصاب تعلیم کی بات ہوئی تو میں نے اس پہ پروٹیسٹ کیا کہ یکساں نصاب تعلیم سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا نصاب تعلیم ہے کیا اپنی نسلوں کو آپ ان سبجیکٹس میں تیار کر رہے ہو جن میں آپ نے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. یہ بہت لمبا ماتم ہے، بہت لمبا رونا ہے. اور ایک بات جو میں پچھلے چند مہینوں سے میں نے شروع کی ہے کہ ایک تو پاپولیشن مینجمنٹ پہ اگر ایک خاص طرح کی مینٹیلٹی اس پہ اعتراض کرتی ہے تو اس کو مینج کرو کہ اسلام میں ہر معاملے میں، حتیٰ کہ عبادت میں بھی، کھانے میں بھی اعتدال اور میانہ روی کا حکم ہے. سو پلیز ان چیزوں کو، اور پرائمری ایجوکیشن، چونکہ ہمارا جو خام مال آ رہا ہے وہ پرائمری لیول پہ تیار ہوتا ہے. تو مختصراً یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی یہی 2 ہتھیار ہیں. اور ایک بات اور میں عرض کر دوں، سائنس اور ٹیکنالوجی کو نارملی مادیت سے کنفیوز کیا جاتا ہے. یہ روحانی کام ہے. یہ نیوٹن ہو یا آئنسٹائن ہو یا ایڈیسن ہو، ان پہ کرم ہوتا ہے قدرت کا. یہ بھیک مانگتے ہیں علم کی، پھر وہ انہیں نوازتا ہے، پھر وہ اپنی ایک آدھ پہیلی ان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ پہیلی بوجھ لیں. انسان انوینٹ اس نے کیا کرنا ہے وہ دریافت کرتا ہے، ڈسکور کرتا ہے. مثلا لا آف گریوٹی ہے، یہ لا آف گریوٹی انسان نے بنایا نہیں ہے، صرف اس کو ڈھونڈا ہے.
زمین کیسے چکر کاٹتی ہے، وہ یوں بھی گھوم رہی ہے اور اپنے اندر بھی گھوم رہی ہے، یہ ڈسکوری ہے۔ اسی طرح لا تعداد نہیں، ہر شے یہ قدرت کی پہیلیاں ہیں، اور جو قرآن پاک میں تفکر کا، تدبر کا، غور و فکر کا جو حکم ہے وہ اسی لیے ہے۔ تو یہ پلان کس حد تک کامیاب ہوتا ہے میں نہیں جانتا، لیکن ایک ریالٹی ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ فوکس کیے بغیر ہم 10 ارب بھی ہو جائیں، 20 ارب بھی ہو جائیں تعداد میں، راندہ درگاہ رہیں گے۔ اور یہ جو ہے نا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ خدا کے لیے یہ تصور ختم کریں کہ یہ دینی علوم ہیں، یہ دنیاوی علوم ہیں۔ یہاں تو دنیاوی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دنیاوی علوم آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جو رب العالمین کی تخلیقات کے دائرے سے باہر ہو، وہ تو نہیں ہے۔ ہر علم جو ہے اس کی بنیاد رب العالمین کی کریشن پہ ہے۔ وہ ہے تو آپ اس کے بارے میں پروب کر رہے ہو، انویسٹیگیٹ کر رہے ہو، اس کے لیے جانکاری حاصل کر رہے ہو، ایفرٹ کر رہے ہو، سو بنیادی طور پہ آئیڈیل ہے، اللہ کرے یہ جو وائرس ہے یہ پورے ملک میں پھیل جائے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں جب تک ہم ایکسیل نہیں کرتے ہماری حیثیت وہی رہے گی جو اب صدیوں سے، جسے کہتے ہیں نا فریز ہو گئے ہم لوگ، تو ہم اسی فروزن حالت میں رہیں گے، نو موومنٹ ہونے کے باوجود نہیں ہوں گے۔ تھینک یو۔